جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کے خلاف شہباز شریف صاحب کی حکومت نے مذہب کارڈ کا استعمال کیا اور برے طریقے سے یہ استعمال کیا، یہ کہنا ہے امریکی ادارے کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور عالمی سطح کے اوپر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، اس میں مزید پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے، وہ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید چیزیں ہیں۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جناب، اور یہ ہے پاکستان کے حوالے سے یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم جو ہے اس کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں جو پاکستان کے حوالے سے لکھا گیا وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ وہ لکھتی ہے رپورٹ میں، جو ہے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے جناب کہ the new government under Prime Minister Shehbaz Sharif, which took office in April, weaponized the country's blasphemy laws against the Prime Minister, former Prime Minister Imran Khan and his cabinet members۔ یہ ورڈ میں دوبارہ یوز کرتا ہوں، ویپنائزڈ۔ یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو گزشتہ برس اپریل میں آئی، انہوں نے عمران خان کے خلاف اور اس کی کابینہ کے ممبران کے خلاف جو بلاسفمی لاز ہیں، جو مذہب سے ریلیٹڈ لاز ہیں، جو توہین کے قانون ہے، اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا۔ جی ہاں جی، یہ وہ امریکہ کی ادارہ رپورٹ لکھ رہا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس کا کانگریشنل مینڈیٹ ہے، اس کے جو ریکمنڈیشنز بھیجتے ہیں یہ امریکی حکومت کے پاس جاتے ہیں، اس پہ کبھی عمل درآمد ہوتا ہے، اس کے تحت پالیسیز بنتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ادارہ ہے، جس کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا۔ جی ہاں جی، اب یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو مقدمات وغیرہ درج ہوئے، کوئی سعودی عرب میں پروٹیسٹ ہوا تو مقدمات پاکستان کے اندر درج ہو گئے، لیکن یہ جو سامنے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کی وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ ٹویٹس کر رہی ہیں، اور اس ٹویٹس میں وہ جو ہیش ٹیگ استعمال کر رہی ہیں وہ ہیش ٹیگ ہے توہین رسالت کا مجرم عمران خان۔ یہ پاکستان کی وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے متعدد ٹویٹس کے اندر یہ ہیش ٹیگ یوز کیا کہ توہین رسالت کا مجرم عمران۔ یہ ہیش ٹیگ ہے، اس ہیش ٹیگ کو آپ نوٹ کر کے جا کے سرچ کریں ٹویٹر کے اوپر، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کس نے یہ ہیش ٹیگ یوز کیا۔ اس کے علاوہ جو سرکاری ٹی وی پہ پریس کانفرنس ہوئی، جہاں پہ جس قسم کا مواد دکھایا گیا، جو باتیں کی گئی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ کوئی عمران خان گستاخ ہے، اس نے کوئی توہین مذہب کی ہے، یہ ساری چیزیں آج کل کے دور میں آپ اس کو سیاست کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ پاکستان کے بدنامی ہوگی عالمی سطح کے اوپر۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 90 کی دہائی ہے کہ ہم اس طرح کوئی بات کر کے پاکستان کے اندر بیانیاں بنا لیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ایک ٹویٹ، جو ایک ہیش ٹیگ آپ استعمال کر رہے ہیں، ایک جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، یہ عالمی سطح پہ اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں جو آپ کو بار بار بات کہتا ہوں کہ فیصلہ سازوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا رول ہے، جو یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، وہ یہ ساری چیزیں روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں ایسی ٹویٹس وہ اپنے نمائندوں کو بھیج رہے ہیں، حکومتی شخصیات کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے کہ پھر یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی، اور پاکستان کا جو جسے ایک طرح سے کہتے ہیں کہ مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر یہ کہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، یہ تو ہم مودی کے حوالے سے سنتے تھے کہ مودی کی گورنمنٹ نے یہ کیا، مودی کی گورنمنٹ نے وہ کیا، ای یو کی رپورٹس ہوتی تھیں، امریکہ کی رپورٹس ہوتی تھی کہ مذہبی کارڈ کو استعمال کر کے مذہبی جو اقلیتیں ان کے ساتھ مودی کی سرکار یہ کر رہی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، اب امریکی ادارے لکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ حالت آپ ان کی دیکھیں کہ یہ سارے مل کے جو ہے حکومت چلا رہے ہیں، یہ سارے مل کے اقتدار میں ہیں، لیکن ایک بندہ صرف اپوزیشن میں، ایک ان کا مخالف ہے، اس کے خلاف بھی یہ سیاست نہیں کر سک رہے۔ سیاست میں یہ اتنے ناکام ہو چکے ہیں کہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور اب امریکہ بھی اس کے اوپر رپورٹس جاری کر رہا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو ٹویٹس دکھائی وہ آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ بے شمار مٹیریل ہے جس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس جگہ پہ کس موقع پہ مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عالمی سطح کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ چینجز آ رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا، ایران سعودی عرب کے قریب آیا، روس میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ چائنا کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
شام کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جب سے شام کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی ہے عرب ممالک کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، لیکن اب میں یہ آپ کو نیوز دے رہا ہوں کہ شام کو آہستہ آہستہ واپس لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ شام کے جو صدر ہیں ان سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی، اب اگین وہاں پہ ایرانی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی گئی ہے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس میں روس اور چائنا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، اور اب عرب لیگ کے اندر قطر کی بھی یہ خواہش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی بھی یہ خواہش ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو واپس لایا جائے گا اور تعلقات نارملائز کیے جا رہے ہیں۔ اس میں اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس میں اتنی جلدی آپ شام کو واپس نہ لے کے آئیں، اس کے ساتھ تعلقات نارمل نہ کریں۔ کچھ عرصہ پہلے تک کیا سچویشن تھی، چند ماہ پیچھے چلے جائیں شام کی حکومت کے حوالے سے عرب ممالک کا کیا موقف تھا، لیکن حالیہ عرصے میں جو چینجز آ رہی ہیں، جو نئے بلاکس بن رہے ہیں، جو میں بار بار آپ کو ذکر کرتا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی ایک یہ کڑی ہے کہ اب اس میں ایران اور سعودی عرب مل کے یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہلے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آئی، اب شام جو ہے وہ اس میں جو حکومت ہے جو ایران کے تو قریب سمجھی جاتی تھی، لیکن سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ اس کے جو جیسے تعلقات رہے ہیں، جو کچھ ہے حالیہ عرصے میں، حالیہ سالوں کے اندر، وہ بالکل واضح ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں کے اندر شام کے ساتھ بھی عرب ممالک کے تعلقات میں بہتری آتی جائے گی، اور اس کا باقاعدہ طور پہ بیک ڈور جو آپ کے مذاکرات ہیں وہ چل رہے ہیں، آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے حالیہ دنوں میں شام کے صدر سے ملاقات بھی کی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستانیوں کے لیے جی بہت بڑی خوشخبری دی ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ جی ہاں جی، اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ لیونگ فار دا UK ٹوڈے ٹو پریزنٹ پاکستان ایٹ دی کورونیشن سرمنی آف ہز میجسٹی کنگ چارلز III۔ ٹھیک ہے، جو شہزادہ چارلس جو ہیں، جو کنگ بن رہے ہیں، بادشاہ بن رہے ہیں، ان کی جو کورونیشن کی سرمنی ہو رہی ہے، اس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جا رہے ہیں، اور یہ خوشخبری ٹویٹر پہ وہ پاکستان کی قوم کو دے رہے ہیں، اس قوم کو دے رہے ہیں جس کو سامنا ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کا۔ حالت یہ ہے کہ الیکشنز کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے عوام کو لالے پڑے ہوئے، آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے ہیں وزیر اعظم صاحب، میں سوری ان کو غلطی سے بادشاہ کہنے لگا تھا، نہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، اور وہ اس بادشاہ کی سرمنی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، اور لندن جانے کا کوئی موقع ملے تو یہ تو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، لیکن اصل بادشاہ ہمارے حکمران ہیں۔ یقین کیجئے ایسے ماحول کے اندر وہ جو بادشاہ ہے نا برطانیہ کا، وہ بھی یہ حرکت نہیں کرے گا کہ وہ کبھی کہے کہ میں سرکاری خرچہ کر کے فلانی جگہ جا رہا ہوں۔ وہ بھی 4 دفعہ سوچیں گے کہ جناب میں بادشاہ ہوں، پر اتنا بھی ظلم نہیں ہے، یہ 2023 ہے۔ لیکن ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ ان کو ایسے بادشاہ لوگ ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ کنگ چارلز کی جو سرمنی ہے اس میں شرکت بڑی ضروری ہے، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، تو یہ وہاں پہ جا رہے ہیں، بلاول صاحب انڈیا جا رہے ہیں، اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ مہنگائی کی سطح جو ہے اس وقت وہ سری لنکا کو بھی کراس کر چکی ہے، اور ان لوگوں نے تو سری لنکا بننے سے ہمیں بچانا تھا، لیکن یہ تو ہمیں سری لنکا سے بھی آگے لے گئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب لیٹسٹ کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں برطانیہ کیوں جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی وہاں پہ ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، اور پاکستان کے جو اہم فیصلے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اسلام آباد میں تو ہوتے نہیں ہیں، نہ ہی لاہور میں ہوتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں؟ جو کچھ بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو وہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے لندن میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی کیا پتا پاکستانیوں کی قسمت کا کوئی نیا فیصلہ بھی ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔